انعامات کا تذکرہ کیا، ان میں بتایا کہ انعامات ملنا اور مقام ملنا اور نعمتیں، برکتیں، سعادتیں اور عظمتیں ملنا، اس کے لیے پہلے ایک بڑی مشکل کٹھن راہ ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نے 30 راتیں عبادت کرنی۔ مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے روزے بھی اس میں بتائے گئے، اس میں انہیں فاقہ بتایا گیا کہ آپ نے کچھ کھائے پیے بغیر وقت گزارنا، آبادی سے دور رہنا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دینا ہے، اپنے خاندان قبیلے سے ہٹ جانا ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہر بندے سے، ہر مومن سے لے کر، عام مومن سے لے کر انبیاء کرام علیہ السلام جیسی محترم، بزرگ اور قابل قدر شخصیات، ان تک یہ منزل، یہ راہ الگ الگ موجود ہے۔ ہر ایک کی نوعیت الگ ہے، ہر ایک کے امتحان کی سچویشن الگ ہے، ہر ایک کے امتحان کی کیفیت الگ ہے، لیکن امتحان ہر ایک کے لیے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک تذکرہ قرآن مجید کی ان مبارک آیات میں ہو رہا ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ ہم نے حضرت موسیٰ سے وعدہ لیا کہ آپ 30 راتوں کے لیے نکلیں گے۔ اب مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ یہ 30 راتیں، ان میں روزہ بھی کہا گیا، گھر چھوڑنا بھی کہا گیا اور عبادت کے لیے بھی پابند کیا گیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، جب 30 پوری ہوئی تو ان سے کہا گیا کہ اس میں 10 کا مزید اضافہ کیجئے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے، اپنے رب سے ملنے کے لیے 40 لیلہ، 40 راتیں پوری کیجئے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک روایت یہ ہے کہ یہ یکم ذیقعد سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کا یہ وقت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ایک مہینہ یعنی 30 راتیں اپنے پروردگار کی عبادت میں، بندگی میں اور اس کی یاد اور اس کے ذکر میں گزاری۔ اور پھر اس میں کیفیت بھی کیا تھی کہ ایک روایت کے الفاظ بتاتے ہیں، مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ بغیر کچھ کھائے پیے صوم وصال رکھنا۔ صوم وصال جس طرح ہم آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں کہ آپ نے زندگی مبارک میں کبھی صوم وصال شروع کیا۔ صوم وصال ہوتا ہے کہ جس میں 24 گھنٹے میں کچھ بھی کھانا پینا نہیں، اور بعد میں صحابہ کرام نے جب صوم وصال رکھا تو آقا کریم نے انہیں منع فرما دیا۔ دیکھا کہ چند جان نثار بہت کمزور اور نحیف اور ناتوان نظر آ رہے ہیں، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ فدا قومی وابی، بس آپ کو دیکھ رہے ہیں، قربان جائیے ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا مذہب و مسلک کیا ہے، جیسا دیکھنا ہے بس ویسا کرنا ہے۔ سرکار ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا قومی وابی، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا پھر جو میرا اپنے رب سے معاملہ ہے وہ تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا تم یہ وصال کے روزے افطار کر دو، اور فرمایا تم روزہ ایک دن رکھو ایک دن چھوڑ دو، نفلی روزہ مہینے میں 4 دن رکھو۔ یہ جو مسلسل روزہ ہے اور صوم وصال ہے بغیر کچھ کھائے پیے، یہ روزہ مت رکھو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی یہ تمہاری امتحان کی یہ کیفیت نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کے امتحان۔ ظاہر ہے جتنا مرتبہ ہے، جتنا اعزاز ہے، جیسا منصب ہے، امتحان بھی ویسا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا کہ آپ نے 30 راتیں اپنا گھر چھوڑ دینا ہے، اپنا قبیلہ چھوڑ دینا ہے اور اللہ کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، انہوں نے پورے بھی کر لیے، بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اب مفسرین کرام
فرماتے ہیں کہ اس میں ایک روایت یہ ہے کہ جب 30 راتیں مکمل ہوئیں تو مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے قربان جائیے یہ جو جتنا بڑا منصب ہوتا ہے، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، وہ بھی اس بندے کے عشق کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مسلسل روزہ رکھا، جیسے ہم ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو شام کو پتہ چلتا ہے کہ منہ میں سے، روزے دار کے منہ سے ایک بو آ رہی ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اپنے رب سے ملنا ہے، 30 دن رات مسلسل روزہ رکھا ہے تو میرے منہ سے بو آ رہی ہے۔ ہم کلام ہونے کے لیے قربان جائیے بندگی کی کیا معراج ہے اور بندگی کا کیا درس ہے اور عشق کا کیسا سبق ہے، مسواک لے کر مسواک کر لیا کہ پروردگار سے، اپنے خالق و مالک سے ملاقات میں کہیں وہ بو حائل نہ ہو جائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اور کوئی شے حائل نہ تھی۔ اب جب مسواک کر کے پہنچے نا تو فرمایا بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ کہ موسیٰ 10 راتیں اور بڑھا دو۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ ہم نے سرکار دو عالم سے پوچھا، آپ نے فرمایا رب نے حضرت موسیٰ کی وہ 10 راتیں 10 دن اس لیے بڑھائے کہ رب روزہ دار کی اس بو سے ہی ان سے ملنا چاہتا ہے کہ موسیٰ وہی کیفیت لے کے آؤ جو محبت کی، جو عشق کی اور بندگی کی وہ کیفیت ہے، وہی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں لے۔ ویسے مسجد میں منع کیا گیا اللہ کی بندگی کے لیے، نماز کے لیے کوئی ایسی چیز مت کھاؤ کہ جس سے منہ سے بو آئے، اسی لیے پیاز سے اور لہسن سے منع کیا گیا، ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں مت آؤ کہ جس سے منہ سے بو آئے۔ لیکن وہ جو بندگی میں اور محبت میں اور شوق اور عشق میں جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے، حضرت موسیٰ کے لیے بھی 10 راتیں 10 دن مزید بڑھا دیے گئے کہ وہی جو مہک ہے جو روزہ دار کے منہ سے آتی ہے وہ لے کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ملاقات کی۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی۔ اب حکم یہ تھا کہ آپ نے اتنے اہتمام سے آنا ہے کہ اپنے پیچھے اپنا نائب بھی بنا کر آنا۔ جب کوئی فی سبیل اللہ نکلتا ہے اللہ کی راہ میں تو وہ ایسے نکلتا ہے جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ ہر نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز، ہر سجدہ ایسے ادا کرو جیسے آخری سجدہ ہے۔ تو جو بندگی میں نکلے، جو اللہ کی راہ میں نکلے، وہ ایسے نکلے کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنے پیچھے اپنا نائب بنا کر آئیے، اور حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ وقال موسیٰ لأخیہ، اپنے بھائی کو، ہارون اخلفنی فی قومی۔ حضرت موسیٰ نے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اپنی قوم میں مقرر فرمایا۔ اسی حضرت موسیٰ کے خلیفہ کے لیے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا تھا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ ہم نے خلیفہ بنایا، دوسرے مقام پر بتایا کہ ہم نے خلیفہ مقرر کیا، ایک جگہ پہ فرمایا ہم نے وزیر بنایا، مددگار بنایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے، مددگار بھی مانگنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے ملاقات کے لیے جانا تھا تو کہا کہ اپنے لیے نائب مقرر کیجئے، اور جب زمانے کے سخت جابر ظالم بادشاہ کے سامنے جانا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے نبی مجھ سے دعا میں اپنے لیے مددگار مانگیے۔ اور حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ صرف میری مدد کر، بلکہ قرآن نے الفاظ یہ بتائے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ اے میرے اللہ میرا مددگار بنا، اور وہ بھی میرے گھر سے بنا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے، مددگار بھی مانگنا، اور ظاہر ہے یہ اس کے طریقے کے مطابق ہے کہ وہ سبب بھی بناتا ہے، وہ مسبب الاسباب بھی ہے۔
اسی طرح حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ جب فی سبیل اللہ نکلنا ہے، اللہ کی راہ پر نکلنا ہے، تو اپنی قوم میں اپنا خلیفہ مقرر کیجئے، اپنا نائب مقرر کیجئے، وَأَصْلِحْ، اور اس کی ذمہ داری یہ لگائیے کہ وہ آپ کی قوم کی اصلاح فرمائے۔ اللہ کے نبی کے ہاں خلیفہ ہونا کے لیے، نائب ہونے کے لیے دولت نہیں دیکھی جاتی، مکان نہیں دیکھا جاتا، ظاہری اسباب نہیں دیکھے جاتے، بلکہ وَأَصْلِحْ ذمہ داری یہ دی جاتی ہے کہ جو اصلاح کرنے والا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور جو غلط راستے سے روکنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے لیے بھی بتایا گیا کہ اپنی قوم میں اپنا نائب مقرر کیجئے، اپنا خلیفہ مقرر کیجئے۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کے لیے حکم ہوا نا کہ ان کو اپنا خلیفہ بنانا ہے۔ حضرت ہارون زندگی میں خلیفہ بنتے رہے، جیسے آقا کریم امام الانبیاء اپنی زندگی مبارک میں مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے تو حضرت مولا علی کو اپنا نائب مقرر کیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضرت یوشع علیہ السلام آپ کے نائب بنے۔ آقا کریم امام الانبیاء کے اس دنیا سے ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کا آپ کا نائب اور آپ کا خلیفہ بننا، یہ بھی الہی امر ہے، اور یہ بھی امر الہ ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اسی لیے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی مبارک، ظاہری حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مصلی امامت عطا فرمایا کہ یہ امر الہ ہے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے کے لیے اور نبی کے نائب اور خلیفہ کے لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اصلاح کرنے والا ہے، اور سبیل المفسدین سے، جو فساد کے راستے سے، گمراہی کے راستے سے بچانے والا ہے۔ عزیز مکرم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی مبارک سے یہ احوال لیے ہوئے ہیں کہ جو بندگان خدا اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے مصیبتیں ہیں، ان کے لیے آزمائشیں اور امتحان موجود ہیں، اور ان کے لیے ابتلائیں اور تکالیف موجود ہیں، اور زمانہ ان کے لیے مد مقابل رہتا ہے۔ لیکن جو بندگان خدا ہیں وہ ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد کرنے والے ہوتے ہیں، ہر حال میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی طرف متوجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ عزیز مکرم، آج کے اس جمعۃ المبارک پر ایک طرف جہاں ہم اپنے اس سلسلہ کے لیے جو اپنی ایک ہماری روٹین چل رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آج کی جو سورہ اعراف کی یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی اور اس کے بارے میں آپ کے سامنے گزارشات عرض کی، اس کے ساتھ ہی آج کے حوالے سے اور جمعۃ المبارک کے اس موقع پر جو اہم بات گوش گزار کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مملکت پاکستان یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اس کے لیے بے شمار توحید پرستوں نے، بے شمار کلمہ گو مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہے، اور یہ وطن عزیز دنیا کی واحد ریاست ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، اور اس کی بنیاد نظریہ کلمہ طیبہ پر رکھی گئی ہے، اور جس کی بنیادوں میں کلمہ گو مسلمانوں نے، توحید پرست مسلمانوں نے اپنے خون کی آبیاری کی ہے، اپنے خون کو شامل کیا ہے۔ عزیز مکرم، یہ جمعہ کا اجتماع، یہ موقع ہمارے لیے ایک غنیمت بھی ہے کہ ہم جہاں اپنے پروردگار کی حضور سجدہ ریز ہوں گے اور اپنے خالق و مالک سے دست بدستہ اپنی دعائیں پیش کریں گے، اپنی التجائیں پیش کریں گے، وہیں اپنے آپ کو بابوزو حالت میں
اپنے پروردگار کے حضور یہ تجدید عہد بھی کریں گے کہ اگر یہ کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والا یہ مملکت پاکستان جس کو بنانے کے لیے برے صغیر کے توحید پرستوں نے اپنا گھر لٹایا ہے، اپنا مال و اسباب لٹایا ہے، اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی ہیں، جوانوں نے اپنی جوانیاں لٹائی ہیں، بزرگوں نے اپنا ذوق قربان کیا ہے، عورتوں نے اپنی عزتیں قربان کی ہیں، تو قیامت کی صبح تک اس مملکت خداداد پاکستان کے رہنے والے، اس کی طرف بڑھنے والے ہر دشمن کے مقابلے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے اور اپنے پروردگار کے حضور، اپنے خالق و مالک کے حضور یہ تجدید عہد ہوگا، یہ بندگی کا اظہار ہوگا اور رب کی اس عظیم نعمت، یاد رکھیے وطن اور ریاست جو ہے یہ ساری چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے سامنے بہترین نمونہ اور مثال ہے کہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے جو ہجرت کی ہے اس کے لیے انہیں یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ ان کا مال و اسباب نہیں تھا، وہاں پہ ان کا گھر نہیں تھا، مال و اسباب بھی تھا، گھر بھی تھا، قبیلہ بھی تھا، لیکن ریاست کے لیے ہجرت کی ہے، ریاست کے لیے ہجرت کی ہے، اپنا گھر قربان کیا ہے، اپنا مال و اسباب قربان کیا ہے اور اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے دوری اختیار کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے مدینہ منورہ، وہ ریاست طیبہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور آقا کریم کے مبارک قدموں سے جس کو مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ کا نام ملا ہے، آقا کریم نے اس ریاست کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ اس ریاست مدینہ منورہ کے بعد یہ پاکستان وہ ریاست ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنی ہے۔ دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں ان کی شناخت کوئی اور ہوگی، وہ اپنے قبیلے کے نام پر، وہ اپنے خاندان کی بنیاد پر، اپنی زبان کی بنیاد پر، اپنے نسل کی بنیاد پر، اپنے علاقے کی بنیاد پر اپنی شناخت بتاتے ہوں گے، لیکن برے صغیر کے اس خطے میں رہنے والے مسلمان کے لیے کوئی اور شناخت نہیں ہے، اور ہم اپنے پروردگار کے حضور اس کے گھر میں بیٹھ کر باوضو حالت میں بیٹھ کر اپنے پروردگار سے اس مبارک جمعہ کے اجتماع میں دوبارہ سے عہد یہ کرنے کے لیے حاضر ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی، اور اس نعمت کے حصول میں بے شمار مسلمانوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہے، اپنے گھر لٹائے ہیں، اپنا مال و اسباب قربان کیا ہے، تب ہمیں یہ نعمت عظیم ملی ہے۔ پروردگار یہ کلمہ طیبہ کے نام پہ بننے والی مملکت اس کے مقابلے پر آنے والے ہر دشمن کے لیے پاکستان کا ہر شہری بھول جائے گا کہ وہ کس نسل سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، بلکہ ہماری شناخت صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اس لیے کہ کبھی اس کے نام پہ آپ غور کریں، پاکستان کس کو کہتے ہیں کہ پاک جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ مدینہ منورہ کا دوسرا ترجمہ ہے، اور یہ کسی کافر کے لیے اور کسی دشمن کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے بزرگوں نے قربانیوں سے یہ مملکت خداداد حاصل کی ہے۔ آج اگر دشمن اس کے مقابلے پر ہے اور اگر دشمن آواز دے رہا ہے تو ہماری عبادتوں کا تقاضا یہ ہے، ہمارے کلمے کا تقاضا یہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حضور یہ عہد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے محراب منبر اور ہماری یہ مسجدیں، ہمارے یہ مصلی، ہماری یہ جانماز اور ہمارے یہ جمعے کے اجتماع، یہ منبر گواہ ہے کہ ہماری نمازیں بھی، ہمارے کلمے بھی، ہماری عبادتیں بھی، ہماری مسجدیں بھی، محراب منبر بھی اس بات کے گواہ بنے گے کہ اس مملکت خداداد کے محافظ وہ چند لاکھ نہیں ہوں گے کہ جو باوردی ہیں، بلکہ اس کے محافظ تمام کلمہ گو پاکستانی ہوں گے، اور ہم یہ بھول جائیں گے کہ ہماری نسل کون سی ہے، قبیلہ کون سا ہے،
مملکت میں رہنے کے لیے شناخت ایک ہی ہے اور وہ شناخت پاکستانی ہے۔ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، ہماری شناخت ایک ہی ہے۔ اور یاد رکھیے جن سے ریاست چھن جاتی ہے، العیاذ باللہ جن سے ریاست چھین لی جاتی ہے، ان کی دنیا میں شناخت نہیں رہتی ہے، اور ہماری شناخت پاکستان ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پر بنی ہے۔ آج اس جمعے کے موقع پر بابوسو ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم اپنے صمیم قلب سے، دل کی گہرائی سے اپنے پروردگار کے حضور یہ عہد کرتے ہیں کہ جب بھی اس ملک کے لیے کڑا وقت آئے گا، ہم نہ وقت دیکھیں گے نہ عمر دیکھیں گے، بلکہ اپنی افواج پاکستان کے لیے جو محافظان پاکستان ہے، جو نظریہ پاکستان کے محافظ ہے، جو پاکستان کی سرحدوں کے بھی محافظ ہے اور نظریہ پاکستان کے بھی محافظ ہے، وہ صرف دشمن یہ نہ دیکھے کہ وہ چند لاکھ بابردی لوگ ہوں گے، بلکہ ان کے پیچھے یہ جوان اور بزرگ سب بھی ان کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ عزیز مکرم، ہماری یکجہتی، ہمارا اتحاد، اور خبردار اس موقع پر جبکہ دشمن ہمیں للکار رہا ہے تو ہمارے درمیان کسی قسم کی تفریق اور کسی قسم کی کوئی دوری سامنے آئے، بلکہ اپنے آپ کو متحد رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اس پاکستان کے لیے وقف کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس گھر ہے، یہ جو چھت ہے، یہ جو سائبان ہے، یہ جو ہم بے فکر ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو بے فکر ہو کر آذانیں دے رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہم آواز بلند جو آذانیں بلند کر رہے ہیں، یہ جو جمعے کے لیے اجتماع ہو رہے ہیں، یقین کیجئے یہ سارا صدقہ ہے اس پاکستان کا۔ اگر نہ پوچھئے ان لوگوں سے جن کے پاس ریاست نہیں ہے کہ ان کو اپنا ایمان بچانا کتنا دشوار ہے، ان کو اپنے شاعر اسلام کے لیے کتنی مشکلات ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ عزیز مکرم، محراب و منبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں ہم نے یہ بتانا ہے کہ فرائض کیا ہے، جہاں ہم نے یہ بتانا ہے کہ واجبات کیا ہے، تو یاد رکھیے فرائض میں ایک یہ بھی فریضہ شامل ہے کہ اپنے وطن کی حفاظت اور اپنے وطن کی سالمیت، یہ بھی سب سے عام پڑھ کر فریضہ ہے، اور اس کے لیے ہم اندرونی بیرونی دشمن کے مقابلے پر ہم یکجان ہیں اور ہماری یکجہتی قائم دائم ہے۔ سارے مل کر میرے ساتھ اس نعرے کا جواب دیجئے، صدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان، صدا سلامت پاکستان، صدا سلامت پاکستان، قیامت پاکستان۔ بزرگوں نے بنایا تھا ہم بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے، صدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان۔ رب العالمین اس مملکت خداداد کی قیامت کی صبح تک خیر فرمائے، ہماری افواج پاکستان کی خیر فرمائے، اس کے محافظوں کی خیر فرمائے، اور اس کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو رب العالمین اپنی غیب کی مدد سے نیست و نابود فرمائے، اور ہمیں ایسی اتفاق کی دولت عطا فرمائے، روب عطا فرمائے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اور مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کی نسبت سے ہر اہل ایمان کے ایمان کی صفت ہے۔ الہ العالمین ہمیں اتفاق کی دولت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علیہ وسلم۔